اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل مانسہرہ میں بلدیاتی الیکشن کی سیکنڈ فیز کی گہما گہمی ہے اور الیکشن تقریباً شروع ہو چکی ہے اور اب میرا خیال ہے 1-2 دن میں کینڈیڈیٹس بھی فائنلائز ہو جائیں گے۔ تو اس دفعہ ہم نے نوٹس کیا ہے کہ جو ینگسٹرز ہیں زیادہ تر میدان میں وہ ہیں، اور یہ ایک اچھی بات بھی ہے کہ آئندہ کے لیے نئی لیڈرشپ تیار ہو رہی ہے، خواہ وہ کسی پارٹی سے بھی ہیں، لیکن ینگسٹرز جو ہیں میدان میں دکھائی دے رہے ہیں اور مہم بھی بڑی زوروں شوروں سے کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا بہت ہمیں جو پہلے سے اس فیلڈ میں رہ چکے ہیں، ہمیں انہیں تھوڑا بہت گائیڈ کرنا چاہیے، خواہ وہ کسی جماعت سے بھی ہوں ہیں تو وہ ہمارے علاقے کے مانسہرہ ضلع کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ہمیں بلا امتیاز انہیں انکریج بھی کرنا چاہیے، اپنے نظریے پہ رہیں، اپنی پارٹی کے جیت کے لیے بے شک کوشش کرے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اخلاق کا دامن نہ چھوڑا جائے اور ایک دوسرے پہ ذاتی حملے یا تنقید نہ کی جائے۔ اپنی پارٹی کے منشور کے مطابق اب اچھے خوبصورت اخلاق سے ووٹوں میں الیکشنز میں حصہ لیں اور اپنا اپنا پروگرام لوگوں کو بتائیں اور شدت سے بے شک مہم کریں، لیکن ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ کوئی ناخوشگوار واقعات نہ پیش آئیں، انپلیزنٹنس نہ پیدا ہو، اور بھائیوں کی طرح مقابلہ کریں، آپس میں اسپورٹس مین اسپرٹ کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ تو یہ الیکشنز تو ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں، بے روزگاری ہے انتہا پہ ہے، مہنگائی انتہا پہ ہے، عام آدمی کو زندگی بسر کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے، اور حکومتیں تو آتی جاتی رہیں گی، لیکن لوگ تو یہاں پہ بستے ہیں، لوگوں کا یہ ملک ہے، لوگوں کا یہ علاقہ ہے۔ تو اب یہ احساس لوگوں میں یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا یہ ملک صرف 20% لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا؟ کیا یہ ملک خواصی کا ملک ہے؟ کیا اس میں کسی عام آدمی کا بھی رول ہے؟ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس الیکشن میں بھی کہ وہ لوگ، پارٹیوں نے جن لوگوں کو ٹکٹ دیے ہیں وہ پیسے کا معیار دیکھ کر دیے ہیں، انہوں نے اہلیت کو پیچھے چھوڑا ہوا ہے۔ تو اگر اسی طرح الیکشن جس طرح سے جاری ہیں اور جس طرح سے سیاسی جماعتوں نے ایک نظریہ بنایا ہوا ہے کہ صرف پیسے والے کو دیکھ کے یہ ٹکٹس دینے ہیں پارٹیوں کے، تو وہ آئندہ کی لیڈرشپ کو متاثر کر رہے ہیں، کیونکہ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے اور اہلیت ہے وہ تو اس میدان میں اب آ ہی نہیں سکتے۔ تو میری یہ پارٹیوں سے بھی یہ درخواست ہے، پولیٹیکل پارٹیز سے، پولیٹیکل پارٹیز عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز عوام کو کے لیے منشور بناتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز عوام کے مسائل کے حل کے لیے کوشاں رہتی ہیں، لیکن یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ معیار صرف یہ رہ گیا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس دولت ہے، وہی اس ملک میں ممبر بن سکتا ہے، یا وہ کسی بھی لیول پہ، کسی بھی ٹائر پہ اگر وہ سیاست میں آنا چاہتا ہے تو وہ صرف پیسے کے لیے، پیسے والوں کے لیے یہ سارا کچھ اوپن ہے۔ ہماری جماعت کا اللہ کے فضل و کرم سے یہ روش ہے کہ یہاں پہ جو ٹکٹس کی بنیاد رکھی گئی ہے
اہلیت کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے کسی طاقتور، کسی پیسے والے، کسی دولت والے آدمی کے بجائے اہلیت دیکھی ہے اور اہلیت کے مطابق ٹکٹس ایشو کی ہے۔ تو میری یہ اپیل ہوگی لوگوں سے کہ وہ اگر اپنے جیسا اور سمجھ رکھنے والا کوئی امیدوار جو میدان میں ہے، اور جس پارٹی نے کسی اہلیت والے انسان کو ٹکٹ دیا ہے، تو زیادہ گہما گہمی دیکھ کر، زیادہ رہل پہل دیکھ کر ووٹ اپنا نہ استعمال کریں، بلکہ اس شخص کو، اس پارٹی کو ووٹ دیں جس نے اہلیت کا چناؤ کیا ہے۔ کیونکہ جب اہلیت نہیں ہوگی تو لوگوں کے مسائل حل کرنے کی سخت اس ممبر میں نہیں ہوگی، جو دولت کے بل بوتے پہ آئے گا، جو اثر رسوخ کے بل بوتے پہ آئے گا۔ اب یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جتنی حکومت کے وسائل ہیں وہ بھی اپنے امیدواروں کے حق میں استعمال ہو رہے ہیں۔ انہی دنوں میں ٹینڈرز لگ رہے ہیں، انہی دنوں میں بجلی کے کھمبے تقسیم ہو رہے ہیں، انہی دنوں میں ٹرانسفارمرز تقسیم ہو رہے ہیں۔ پچھلے 8 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے ہمارے صوبے میں۔ پچھلے 8 سال میں اتنا کچھ انہوں نے نہیں کیا جو کہ نارمل روٹین میں بھی انہیں کرنا چاہیے تھا، جتنا آج کل آ کے مانسرا میں ڈیرے لگا لیے اور سرکاری طور پہ سرکاری پروٹوکال کے ساتھ وزراء ممبران بھاگ رہے ہیں اور لوگوں کو یہ ترغیب دے رہے ہیں سیاسی سرکاری وسائل کو جو ہے وہ ذاتی اور الیکشن کے لیے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ووٹوں کی جو خرید و فروخت ہے وہ سرکاری وسائل سے ہو رہی ہے، کسی کو کھمبا دے کر، کسی کو ٹرانسفارمر دے کر، کسی کو نوکری کا جانسہ دے کر، کسی کو۔ بہرحال یہ روش جو ہے یہ ملک کے لیے اچھی نہیں ہے، کیونکہ اپنے منشور کے مطابق پارٹیاں الیکشن لڑیں اور فیلڈ میں آئیں، اپنے پروگرام دیں، اور اس پہ لوگ اگر انہیں اہل سمجھتے ہیں انہیں ووٹ دیں، لیکن یہ سرکاری وسائل استعمال کر کے لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ووٹ حاصل کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ ملکی مفاد میں نہیں ہے۔ تو مانسرا کی سچویشن جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم تو سارے ادھر کے رہنے والے ہیں، سارے بھائی بھائی لوگ ہیں۔ جو میں نے پہلے کہا کہ بڑے اخلاق سے، بڑے احترام سے، بڑی خلوص سے ایک دوسرے کی عزت بھی کریں اور اپنی مہم بھی چلائیں، لیکن بدمزگی اگر پیدا ہو رہی ہے تو اس بات سے پیدا ہو رہی ہے کہ ایک طرف سرکاری وسائل ہے اور دوسری طرف عام لوگ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناانصافی پہ مبنی ایک عمل ہو رہا ہے اور اس پہ تھوڑا لوگ اعتراض کر رہے ہیں۔ تو باقی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جماعت کی، جمعیت علماء اسلام کی پوزیشن بڑی مستحکم ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم دوسری پارٹیوں کے ساتھ مقابلہ کریں گے، لیکن ہم انتہائی اچھے طریقے سے اپنی الیکشن مہم چلائیں گے، اچھے طریقے سے لوگوں کو ڈیل کریں گے، اور لوگوں کا بنیادی نظریہ جو ہے وہ ہماری جماعت ہی ریپرزینٹ کرتی ہے۔ ہم اس کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ تو بلدیاتی الیکشن ہے، یہ تو گلی محلے کے الیکشن ہے، تحصیل تک یہ الیکشن ہے، اور میں سمجھتا ہوں ڈسٹرکٹ کونسل کا الیکشن اس میں سے نکال کر حکومت نے ایک فورم پہ بالکل لوگوں کو محروم کر دیا ہے ڈسٹرکٹ کے فورم سے، کیونکہ جتنے محکمہ ضلع کے محکمے ہیں وہ ضلع کے ماتحت ہیں، وہ تحصیلوں کے ماتحت نہیں ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی سکم اس میں چھوڑ گئی ہے حکومت کہ انہوں نے صرف تحصیلوں تک محدود کر دیا، اور تحصیلوں میں بھی انہوں نے پوری تحصیل کے 1 مین 1 ووٹ کے حساب سے الیکشن رکھا ہے، جس کی وجہ سے
کم وسائل والے اہلیت رکھنے والے لوگ جو ہیں اس کے اخراجات برداشت کرنے کے متحمل نہیں تھے، تو وہ الیکشن کے پروسیس سے باہر رہ چکے ہیں۔ پہلے جو نظام تھا اس میں ضلع کے محدود حدود میں حلقہ ہوتا تھا، اس طرح تحصیل کا، تو وہ اچھے لوگ بھی اس میں حصہ لے سکتے تھے، کیونکہ اس پہ اتنے اخراجات لوگوں کے نہیں آتے تھے۔ 80% عوام پاکستان کے تو متوسط طبقے کے ہیں یا غریب طبقے کے ہیں، لیکن وہ پہلے الیکشن افورڈ کر سکتے تھے۔ انہوں نے جو ڈائریکٹ الیکشن رکھا ہے تحصیلوں کا، اس میں سے تو 90% لوگ تو باہر رہ گئے جو الیکشن لڑنے کے متحمل ہو سکتے تھے۔ تو یہ بنیادی میں طور پہ لوگوں کو ایسا سسٹم بنا کر لوگوں کو، اکثریت لوگوں کو جو الیکشن میں حصہ لیتے، محروم کر دیا گیا۔ لیکن بہرحال الیکشن ہو رہے ہیں اور ساری جماعتیں اس میں حصہ لے رہی ہیں، مقابلے بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو تحصیلوں تک اس کو رکھ کے ڈسٹرکٹ کو علیحدہ کر کے تحصیلوں سے، تو یہ اس میں حکومت کی مجھے بدنیتی نظر آتی ہے، اور جس کی وجہ سے تمام تر اختیارات جو ہیں وہ بیوروکریسی کے پاس ہی رہیں گے، اور تحصیلیں بھی بیوروکریسی کے محتاط رہیں گی، تو لوگوں کو وہ ریلیف جو کہ ان الیکشن سے ملنا چاہیے، وہ پھر ایک دفعہ افسر شاہی کے ہاتھ میں ہوگا۔ افسر شاہی تو پری پارٹیشن سے لے کے اب تک حکومت کر رہی ہے، اور الیکشن کا تو مقصد ہی بنیادی ہے کہ لوگوں کی رائے کا احترام کیا جائے، لوگوں کی نمائندگی ہو اور لوگ اپنے فیصلے خود کریں۔ جب ضلع لیول پہ الیکشن نہیں ہوئے تو اختیارات بیوروکریسی کے پاس ہوں گے، ڈپٹی کمشنرز کے پاس ہوں گے، حکومت کے پاس ہوں گے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان الیکشنز کا مقصد جو ہے، جو مقاصد حاصل ہو سکتے تھے، وہ نہیں ہوں گے۔ تو اور مجھے اس پہ بہرحال جو بھی الیکشن کا سلسلہ ہے، جیسے ویسے بھی ہو، تو ہم جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں، ہم اس میں حصہ لے رہے ہیں، اور لیکن یہ سوچ لوگوں میں آ رہی ہے کہ یہ جو ہم الیکشن لڑ رہے ہیں، تو ہم نے اگر افسر شاہی کے نیچے ہونا ہے تو پھر اس الیکشن کا فائدہ کیا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سکم جو ہے، اب تو میرا خیال ہے دور نہیں ہو سکتا، لیکن یہ آئندہ کے لیے ہمیں اس پہ سوچنا پڑے گا کہ یہ سسٹم لوگوں کے لیے، جو بلدیاتی نظام کے بارے میں تو بالکل یہ بات سوچ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ہونے چاہیے، اور اس کا تو ہر صورت میں اس نظام کو بحال رہنا چاہیے، لیکن یہ صحیح جینون جمہوری نظام ہونا چاہیے۔ جو میں اس میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں کافی یہ پریشانی کا باعث بھی بنے گا، جو ضلعوں کو اس میں اگنور کر دیا گیا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ابتدا کر دی ہے اپنی پارٹی کی طرف سے الیکشن مہم کی۔ ہمارے امیدوار بھی اللہ کے فضل و کرم سے عوامی میں سے ہے، اہلیت رکھتے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام نے اس بات کا خاص خیال رکھا ہے کہ وہ لوگ کہ جو نمائندگی کے قابل ہوں انہیں ٹکٹ دیے جائے، اور میں سمجھتا ہوں ان الیکشنز میں حکومتی مداخلت جو ہے وہ ان الیکشن پہ سوال اٹھائے گی۔ ابھی بھی سوال اٹھ رہے ہیں اور بعد میں بھی یہ سوال اٹھتے رہیں گے، تو حکومت کو ایک الیکشن فریق کی حیثیت سے حصہ لینا چاہیے۔ حکومت کو حکومت کے طور پر اس میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ الیکشن ہے۔
حکومت کوئی پارٹی نہیں ہوتی، حکومت سارے ملک کی حکومت ہوتی ہے۔ تو جب وہ ایک پارٹی بن کے الیکشن لڑے گی پھر تو لوگ تسلیم کریں گے، لیکن وہ حکومت بن کر اگر حصہ لے گی تو وہ بات ناقابل قبول ہوگی۔ اور اس کے لیے ہم یہ انتظام کر رہے ہیں کہ ہم کسی صورت بھی اپنے ضلع میں کوئی جو حکومت نے سوچا ہوا ہے کہ وہ ان اداروں کے ریزلٹس کو متاثر کرے گی، تو ہم بھی انشاءاللہ میدان میں رہیں گے اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔